حضرت شیخ ابو الحسن کرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر غوث پاک جیلانی کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ابو غالب فضل اللہ نامی ایک مشہور تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر آپ نے مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا ہاں آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے خچر کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بغداد کے مشائخ و علماء اور معززین پہلے ہی وہاں موجود ہے۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے۔ نیز دو آدمی ایک بڑا صندوق بھی اٹھا کر لائے جو کہ بند تھا، اس صندوق کے دسترخوان کی طرف رکھ دیا۔ پھر میزبان ابو غالب نے کھانا شروع کرنے کی اجازت دی، مگر اس وقت حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، لہٰذا نہ آپ نے خود کھانا شروع کیا اور نہ ہی کسی کو کھانے کی اجازت دی۔ چنانچہ کسی نے بھی کھانا شروع نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیبت کے سبب حاضرین مجلس کی حالت ایسی تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے میری اور شیخ علی کی طرف اشارہ کیا، وہ صندوق اٹھا لائیے اور اسے کھولیے۔ جب صندوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر کھولا گیا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا، جو پیدائشی اندھا ہونے کے علاوہ جوڑوں کے درد، کوڑ اور فالج کے مریض میں بھی مبتلا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا قم باذن اللہ، یعنی کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ بس اس حکم کی دیر تھی کہ لڑکا نہ صرف دوڑنے لگا اور اس کی بینائی لوٹ آئی، بلکہ وہ ایسا تندرست ہو گیا گویا کسی بیماری میں مبتلا ہی نہ تھا۔ شیخ ابو الحسن کرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ ابو سعد کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں غوث اعظم کی کرامت کا یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔